اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، غزوہ تبوک ایسی جنگ تھی کہ 2.5 لاکھ عیسائی رومیوں کے ساتھ 2.5 لاکھ عیسائی رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ، اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی اتنا جو ہے سخت اعلان نہیں کیا تھا چلنے کے بارے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے اپنا مال خرچ کرو۔ اب مال خرچ کرنے کا وقت ہے۔ صحابہ کرام تو ایسی جماعت تھی کہ ہمہ وقت تلواریں لے کے حضور کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے، ہمہ وقت اپنی گردنیں کٹانے کے لیے حضور کے ساتھ پیش ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پہ صحابہ کرام کو یہ اعلان کیا کہ میرے صحابہ تعداد بہت بڑی ہے، اور آگے جن کے ساتھ ہم نے جنگ لڑنی ہے وہ بھی 2.5 لاکھ کی تعداد میں ہے، اور صحابہ کا جو لشکر ہے وہ 30,000 کی تعداد میں ہے۔ تو اس لیے اب اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا وقت ہے، تو میرے صحابہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے، اور تمہیں ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا کرے۔ صحابہ کرام کا بہت بڑا ہجوم تھا اور بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، 10 مبشرہ کے صحابہ موجود تھے، خلفاء راشدین سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرام، سارے بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، ایسے مجمع لگا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی ذات میں بڑا چڑھا کر ادا کرے گی۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا سب سے پہلے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ مال کے لدے لدائے غلے کے بھرے ہوئے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا اور بھائی، اور کون اللہ کی راہ میں جو ہے وقف کرنا چاہتا ہے اپنا مال؟ تو صحابہ کرام جو تھے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کچھ صحابی ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان سن کر اپنے وہاں سے اٹھے اور مزدوریوں کے لیے چلے گئے۔ سارا دن مزدوری کرتے، اور شام کو جو ان کو ملتی مزدوری، کھجوریں ملتی یا کچھ درہم ملتے، وہ حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ان کی سخاوت کے اوپر کہ رہتی دنیا تک ان کی سخاوت کے چرچے رہیں گے، اور ایسا سخی دل انسان اللہ نے کسی کو نہیں بنایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، 300 اونٹ کا پہلے اعلان کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ اور گلے کے لدے لدائے میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ 600 اونٹ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ آپ نے پھر صحابہ کی طرف نگاہ دوڑائی، پھر اعلان فرمایا، ہاں بھائی، اور کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے؟ جہاد والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے۔ 600 اونٹ کا اعلان پہلے کیا، 600 اونٹ مال کے لدے لدائے بما ساز و سامان۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 300 اونٹ اور 100 گھوڑے جہاد والوں کے لیے بما ساز و سامان، اور 1000 اشرفیاں میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ ٹوٹل 900 اونٹ مال کے لدے لدائے، 100 گھوڑے جہاد کرنے والوں کے لیے سواریاں بما ساز و سامان، اور 1000 اشرفیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے کھڑی کر دی، اور آپ کی جھولی کے اندر 1000 اشرفیاں رکھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان
مسکرا رہے تھے تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ عثمان نے آج اللہ اور اس کے رسول کو ایسا خوش کر دیا ہے کہ عثمان آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے جنت کا وارث بن گیا۔ اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1450 سال پہلے اتنا بڑی خیرات کی اللہ کے راستے میں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج سے 1450 سال پہلے وہ کتنا مال ہوگا کہ وہ جو سواریاں تھی وہ بھی وقف کر دی۔ یہ نہیں کہ اونٹوں کے اوپر سامان آیا اور سامان اتار کے اونٹ واپس لے کر، نہیں، 900 اونٹ بھی دے دیے، 100 گھوڑے بھی دے دیے اور 1000 اشرفیاں حضور کی جھولی میں لا کے ڈال۔ اس قدر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سخاوت عطا کی تھی، سخی بنایا تھا۔ اور اسی غزوہ تبوک کے اندر حالانکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر میں گئے اور گھر کے اندر جو کچھ بھی تھا، ایک غریب آدمی ہو تو وہ کیا کہتا ہے، بڑی سے بڑی سلام مارے گا، وہ کہے گا یار آخر میں نے سونا بھی ہے، میں نے کچھ پہننے کے لیے بھی رکھنا ہے، تو چلو میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھتا ہوں، بقایا جو ہے وہ جو کچھ مجھے توفیق ہوتی ہے وہ دے دیتا ہوں۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بیٹھی تھی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میرے پاس انتہائی مال تھا، کثرت کے ساتھ میرے گھر میں مال موجود تھا، تو میں نے کہا کہ آج جو ہے میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اتنا مال حضور کے سامنے پیش کروں گا کہ ابو بکر صدیق کے گھر میں اتنا مال ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے اور جا کے گھر کا آدھا جو مال تھا وہ سارا پیک کیا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے جانثار تھے، ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہتے اور لاکھوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصطفیٰ جیسے چہرے کی زیارت کی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تبوک کا واقعہ کہ ابو بکر صدیق گھر میں گئے اور گھر میں جا کے جو کچھ تھا ہر چیز تھیلوں کے اندر بند کی، اپنے جسم کے کپڑے بھی اتارے اور جسم کے اوپر ٹاٹ پہن کر اور دیواروں کے اوپر ہاتھ مارا، جھاڑو مارا کہ اگر کوئی سوئی بھی رہ گئی ہے تو وہ بھی میں اپنے حضور کے سامنے پیش کروں۔ اس قدر صحابہ کرام کا جذبہ تھا، پہلے تو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہمہ وقت، لیکن جب مال دینے کا وقت آیا تو صحابہ نے انتہا کر دی، مال بھی اس قدر دیا کہ اللہ نے سلام بھیج دیا آسمانوں سے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ ابو بکر کی اس ادا کے اوپر جا کے میری طرف سے ابو بکر کو سلام پیش کرو کہ ابو بکر نے گھر کی ہر چیز میرے نبی کے اشارے کے اوپر قربان کر دی اور اپنے جسم کے اوپر کپڑے جو تھے وہ بھی اتار کے ایک ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا ہے، ابو بکر کو سلام پیش کرو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کی 18 ذی الحجہ کو یوم شہادت تھی، آج 19 ذی الحجہ ہے، کل ان کی یوم شہادت کا دن تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اللہ تعالیٰ نے شان، مقام اور مرتبہ